بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ادلۃ الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی شبہۃ الحکمیت التحریمیہ۔ توجہ فرمائیں، بات ہماری تھی اصول عملیہ اور اصالۃ البراءت۔ ہم نے کہا تھا کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ لأجل فقدان النص، وہاں پر اصولیوں کے نزدیک اصالۃ البراءت جاری کریں گے۔ انہوں نے آیات، روایات اور حکم عقل سے اصالۃ البراءت کو ثابت کیا۔ آج سے شروع کر رہے ہیں اسی شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اخباریوں کا کیا نظریہ ہے۔ اخباری کہتے ہیں شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اصالۃ الاحتیاط جاری کریں گے۔ جس طرح اصولیوں نے آیات، روایات اور حکم عقل سے اصالۃ البراءت کو ثابت کیا ہے، اسی طرح اخباری بھی شبہ حکمیہ تحریمیہ میں آیات، روایات اور حکم عقل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ اصالۃ الاحتیاط جاری کریں گے۔ تو ان کی بہت ساری ادلہ ہیں اور قرآن مجید کی چند آیات سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک آیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر ہے 102۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اصالۃ الاحتیاط جاری کریں گے۔ کس طرح یہاں استدلال کیا گیا؟ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ حتی تقاتہ، ٹھیک ہے، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں، یعنی آیت حکم دے رہی ہے کہ جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہے آپ تقوی اختیار کریں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اتقو امر ہے اور امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے آیت کے مطابق تقوی اختیار کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں قیاس کا کبریٰ ہے کہ حتی الوسع، حتی الامکان تقوی الہی اختیار کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو شبہ تحریمیہ ہے، یہاں پر بھی حرمت احتمالی ہے یا نہیں ہے؟ حرمت کا احتمال ہے نا، اگرچہ علم نہیں ہے لیکن احتمال ہے کہ وہ کیا ہو، حرام ہو۔ تو حرمت احتمالی سے اجتناب یہ تقوی کے مصادیق میں سے ہے۔ تدخین کا حکم آپ کو نہیں معلوم، حرمت کا احتمال ہے، حق کے تقوی یہ ہے جہاں حرمت کا احتمال ہے اس سے بھی بچو۔ اس کا مطلب یہ ہوا حرمت احتمالی سے اجتناب کرنا یہ تقوی کے مصادیق میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حرمت احتمالی میں بھی اجتناب واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ حرمت احتمالی میں اجتناب واجب ہے، یعنی احتیاط۔ آپ کو احتمال ہے کہ تدخین شاید حرام ہو، ٹھیک ہے، تو تقوی کا یہ بھی مصداق ہے کہ جب حرمت کا احتمال ہے تو حق کے تقوی یہ ہے آپ اس سے اجتناب کریں، اس سے احتیاط کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر ایک مایہ پڑا ہوا ہے اور آپ کو
نہیں معلوم کہ یہ خمر ہے یہ خل ہے، احتمال ہے خمر کا، تو حق تقوی یہ ہے آپ اس سے کیا کریں، اجتناب کریں۔ اس آیت سے اس طرح انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اصالت الاحتیاط جاری کریں گے۔ صاحب کتاب اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ اصولیوں کی طرف سے اعتراض ہے ان پر۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ ہم یہاں استدلال کا اور قیاس کا کبرا قابل مناقشہ ہے، ٹھیک ہے، کبرا میں ہم اشکال کرتے ہیں کہ آپ کا کبرا آپ نے صحیح نہیں سمجھا۔ کبرا آپ نے لیا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ آپ نے کہا اتقوا امر ہے، امر وجوب میں زور رکھتا ہے، یعنی آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر قسم کا تقوی واجب ہے۔ جہاں پر حرمت احتمالی ہے وہاں پر بھی تقوی کیا ہے، واجب ہے۔ کہتے ہیں ہم اس کبرا کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کے قیاس کا کبرا یہ ہے کہ تقوی جس رتبے کا ہو، جس مرتبے کا ہو، جس مقام کا ہو، ہر قسم کے تقوی سے اجتناب، وہ تقوی کو اختیار کرنا واجب ہے۔ اتقوا سے آپ نے یہ سب، ہم اس کبرا کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیے کس طرح ایک تقوی ہوتا ہے فجور اور معصیت اور نافرمانی کے مقابلے میں، توجہ کریں گے ان کی جو اشکال ہے، یعنی فجور اور نافرمانی کے مقابلے میں تقوی، یہ تقوی ہر واجب ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ معصیت اور گناہ، اس کے مقابلے میں تقوی، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، وہاں پر وہ تقوی کرنا کیا ہے، واجب ہے، اور وہ شارع کو پسند ہے۔ تو ہر وہ تقوی جو نافرمانی اور معصیت کے مقابلے میں ہو ہم تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، میں نے کہا، یا گناہ کبیرہ ہو۔ لیکن تقوی کا ایک عام معنی ہے، ایک کلی معنی ہے۔ بعض اوقات تقوی سے مراد ہر وہ کام جو شارع کو پسند ہو، ٹھیک ہے جی، اچھا، یہ تقوی کا عام معنی ہے، ہر وہ کام جو شارع کو کیا ہو، پسند ہو، چاہے وہ کام واجب ہو یا مستحب۔ تقوی کا ایک معنی یہی ہے نا کہ ہر پسندیدہ کام، ٹھیک ہے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، ٹھیک ہے، چاہے واجب ہے وہ کام یا مستحب ہے، اگر وہ پسندیدہ ہے، اور پسندیدہ اسی وجہ سے ہے نا، اس میں مصلحت شدید ہے تو واجب ہے، مصلحت ضعیف ہے تو مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ہر پسندیدہ کام بھی تقوی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب۔ مثلا نماز شب محبوب مولا ہے یا نہیں ہے، پسندیدہ امر ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی تقوی کے مصادیق میں سے ہے۔ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی محبوب ہے یا نہیں، رب کو پسندیدہ عمل ہے یا نہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بھی مصادیق کے تقوی میں سے ہے۔ فقراء کو کھانا کھلانا یہ بھی تقوی کے موارد میں سے ہے۔ کسی کو سلام کرنا یہ بھی تقوی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں نماز، وہ بھی پسندیدہ امر ہے، وہ بھی تقوی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اسی طرح مثلا روزہ، وہ بھی تقوی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہر ناپسندیدہ عمل، اس سے اجتناب کرنا، یہ بھی تقوی کے مصادیق میں سے ہے۔ اب چاہے وہ ناپسندیدہ عمل حرام ہو یا مکروہ ہو، غیبت، حسد، جھوٹ وغیرہ، ان سے اجتناب کرنا یہ تقوی کے مصادیق میں سے ہے۔ اسی طرح جو مکروہ کام ہیں، مثلا وضو کرنے کے بعد تولیے سے چہرہ خشک کرنا مثال کے طور پر، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، رب کو پسند، اسی وجہ سے تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے نا، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، بہت ساری اس طرح جتنی آپ کے مکروہات کی مثالیں ہیں۔ تو تقوی یعنی اس کا مطلب ہے حرام کام مبغوض ناپسند ہے تو وہ بھی تقوی کا مصداق ہے، مکروہ کام ناپسند ہے وہ بھی تقوی کا مصداق ہے۔ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تقوی کے تمام مراتب کو اختیار کرنا واجب ہے؟
تقوی کے تمام مصادیق کو اختیار کرنا واجب ہے، ان کے مصادیق میں سے استحباب بھی ہے۔ اگر تقوی کے تمام مصادیق کو حاصل کرنا اور ان کو اختیار کرنا واجب ہوتا تو اس کا مطلب ہے نماز شب واجب ہوتی، نہ مستحب نہ ہوتی، نوافل واجب ہوتے، مستحب۔ اگر ہر ناپسندہ کام سے اجتناب وہ مصداق ہے تقوی کا، اگر ہر جگہ پہ تقوی اختیار کرنا واجب ہو تو اس کا مطلب ہے مکروہ سے بچنا بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ جناب مسئلہ یہ ہے، ہم اب اسی بات کو آیت کے ضمن میں کہتے ہیں۔ آیت کہتی ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تقوی دوسرے معنی میں ہے۔ اس تقوی کے کچھ مصادیق ہیں جن کو اختیار کرنا واجب ہے، کچھ ایسے مصادیق ہیں جن کو اختیار کرنا پسندیدہ۔ تقوی کے تمام موارد ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ان میں سب میں تقوی اختیار کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ احتیاط کا تقاضا ہم آگے بیان کریں گے، یعنی جہاں صالح البراء جاری کر سکتے ہیں، حسن اور مستحب احتیاط ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ تقوی کو اختیار کرنا تمام مراتب میں واجب نہیں ہے، کچھ مراتب وجوبی ہیں، کچھ اس کے استحبابی ہیں، تو ہر تقوی کے مصداق کو واجب قرار نہیں دے سکتے۔ آیت بھی اسی کو بیان کر رہی ہے۔ مثلا ایک اور آیت ساتھ وہ دیتے ہیں کہ لفظ ہے تزودوا فإن زاد خیر تقوی، تزودوا، اب یہ تو امر ہے لیکن استحباب میں زور رکھتا ہے، تو ہر جگہ پر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے جو بھی تقوی کا مصداق ہے اس کو مثلا اختیار کرنا واجب ہے، یہ ہم آپ کی بات، لہذا اس آیت سے آپ کا استدلال درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ترجمہ کر لیں پھر آگے جاتے ہیں۔ ادلۃ الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی شبہۃ الحکمیت التحریمیہ، استدل الاخباریون بادلۃ ثلاثۃ، اخباریوں نے بھی 3 ادلہ کے ساتھ استدلال کیا ہے، الکتاب والسنہ والعقل، فلندرس کل واحد تلو الاخر، ایک کے بعد ایک کو ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 الاستدلال بالکتاب، الآیات الآمرۃ بالتقوی بقدر الوسع والطاقہ، وہ آیات جو تقوی کا امر کر رہی ہیں بقدر الوسع، جتنی آپ کے پاس وسعت اور طاقت ہے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے آپ تقوی کو اختیار کریں۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو حق تقاتہ ہی، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یعنی کہتے ہیں کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے۔ وجہ الاستدلال ان اجتناب محتمل الحرمت یعد من التقوی، توجہ فرمائیں، تدخین ہے، حرمت کا علم نہیں ہے لیکن احتمال ہے، تو یہاں پر اس احتمالی حرمت سے اجتناب کرنا بھی تقوی کے مصادیق میں سے ہے، یہ بھی تقوی شمار ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَا يُعَدُّ مِنْهَا فَهُوَ وَاجِبٌ، اور ہر وہ چیز جو تقوی شمار ہوگی وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں؟ بحکم ان الامر فی اتقوا اللہ دال علی الوجوب، کیونکہ آیت کریمہ میں اتقوا اللہ امر ہے، اور امر کس میں ظہور رکھتا ہے؟ وجوب میں۔ فینتج، جو نتیجہ نکلے گا، ان اجتناب محتمل الحرمت واجب، احتمالی حرمت سے اجتناب واجب ہے، یہ ان کا استدلال ہے۔ یلاحظ علیہ ان کلیت الکبریٰ ممنوعۃ، قیاس کے منتج ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا صغرا بھی ٹھیک ہو اور کبرا بھی، یہاں کبرا ممنوع ہے، کیا مطلب؟ سنیں ایک لائن میں جواب، ہر تقوی کے مصداق کو اختیار کرنا واجب نہیں ہے۔ تقوی کے مصادیق میں سے استحباب، مستحب کام کو انجام دینا، مکروہ سے بچ جانا، تو وہاں تقوی اختیار کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہو تو پھر مستحب نہیں رہے گا، مکروہ نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں لیسا کلو ما یعد من التقوی فہو واجب، ایسا نہیں کہ جو چیز بھی تقوی شمار ہوتی ہے وہ واجب ہو۔ آپ نے آیت سے کیا استدلال کیا؟ اتقو مطلق ہے، کہتے ہیں ہر قسم کا تقوی، اور خاص طور پہ آیت ہے حق تقاتہ ہی، ہر قسم کا تقوی اختیار کرنا واجب ہے۔ آپ نے یہ ثابت کیا، ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کبرا درست نہیں ہے، ہر وہ چیز جو تقوی شمار ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہے۔
وذالک لأن التقوی تستعمل تارۃ فی مقابل الفجور. دیکھیے تقوی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے فجور، نافرمانی اور معصیت کے مقابلے میں. ولا شک فی وجوب مثلہا بعامت مراتبہا. ہاں ایک تقوی ہے فجور اور نافرمانی کے مقابلے میں، یہاں تقوی کا جو بھی مصداق ہوگا جس کے مقابلے میں نافرمانی آ رہی ہے، یعنی اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو نافرمانی خدا شمار ہوتی ہے تو اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. جو تقوی فجور اور نافرمانی کے مقابلے میں ہے اس تقوی کے ہر مصداق کو اختیار کرنا واجب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے الم نجعل المتقین کالفجار. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ صاد آیت نمبر 28، پوری آیت اس طرح ہے الم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں؟ یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، کیا ہم ان کو ان کی طرح قرار دیں جو فساد کرنے والے ہیں؟ اگلی آیت کا حصہ ہے کہ وہ جو یہاں پیش کیا گیا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، یعنی یا ہم اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں، معصیت کاروں کی طرح قرار دیں. اہل تقوی اس کا مطلب ہے کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ وہ جو فجور ہیں، جو فاجر لوگ ہیں، جو گناہگار ہیں. ٹھیک ہے جی. یا دوسرے شمس کی آیت نمبر 8 میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں، نافرمانی بھی اور فرما برداری، تقوی بھی اور فجور بھی. تو یہاں تقوی کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ تو یہ جو تقوی فجور کے مقابلے میں آ رہا ہے اس کو جو بھی مصداق ہوگا اس کو اختیار کرنا واجب ہے، مرتبہ جو بھی ہو، چاہے ضعیف ہو یا گناہ صغیرہ سے صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے اجتناب واجب ہے. چونکہ یہ گناہ کس کے مقابلے میں تقوی، یہاں تقوی اختیار کرنا واجب ہوگا. اچھا ایک یہ وقد تطلق ہو، کبھی تقوی کا اطلاق ہوتا ہے وَيُرَادُ مِنْهَا مَا يَعُمُّ مِنَ الْقِيَامِ بِكُلِّ مَرْغُوبٍ فِيهِ. میں پہلے اس سے ایک ادبی بات کر دوں کہ یہ جو بعض حروف ہوتے ہیں، یہ جو افعال ہیں فعل لازم، فعل لازم کو متعدی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے. ممکن ہے ایک فعل مختلف حروف جر کے ذریعے متعدی ہو. اس میں مباحث صرف میں پڑھا تھا مختلف حروف جر کے ذریعے متعدی کرنے سے ان کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں. مثلا لفظ شغلا، شین غین لام، اگر با کے ساتھ وہ متعدی ہو تو مشغول ہونا، اس کام کو کرنا کے معنی میں ہوتا ہے. شاغلا ان ہو، منہ پھیرنے کے معنی میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ باب اشتغال میں ان استعمال ہوا ہے، یعنی ایک فعل ایک اسم سے منہ پھیرے ہوئے ہو. اسی طرح ایک لفظ ہے راغبا. راغبا اگر حرف جر یہ فی کے ساتھ استعمال ہو، مطلب دلچسپی پیدا کرنا، پسند کرنا. ان کے ساتھ استعمال ہو، ناپسند، یعنی دلچسپی کا الٹ، ناپسند کرنا اس کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دو لفظ استعمال کریں، ایک ہے مرغوب فی، ایک ہے مرغوب ان ہو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہتے ہیں بعض اوقات تقوی سے مراد ما وہ چیز ہے یا القیام بکل مرغوب فی من الواجب والمستحب. تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ قیام یعنی انجام دیں ہر اس کو جو مرغوب فی ہے، جو مولا کو پسند ہے، من الواجب والمستحب، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو. ٹھیک ہے. ایک تقوی کا یہ معنی ہے. تقوی کا معنی یہ ہے وَتَحَرُّزُ عَنْ كُلِّ مَرْغُوبٍ عَنْهُ، جو چیز مولا کو ناپسند ہے اس سے آپ اجتناب کریں. من حرام و مکروہ، چاہے وہ حرام ہو یا مکروہ ہو. مثل قولی سبحانہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں ففی مثل ذالک تکون تقوی واجبۃ. اس طرح کے موارد میں بھی تقوی واجب ہوتا ہے، لیکن ببعض مراتبها لا بكل مراتبها. اس تقوی کے تمام مراتب اور تمام مصادیق میں تقوی واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے جو واجب والے ہیں، جو مرغوب فی ہیں اور واجب ہیں، وہاں تقوی واجب ہے. جو مرغوب عنہ ہیں اور حرام ہے وہاں تقوی واجب ہے. لیکن جو مرغوب فی کے مصادیق مستحب ہیں، جو مرغوب عنہ کے مصادیق مکروہ ہیں، وہاں تقوی اختیار کرنا واجب نہیں ہے. وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي تَزَوَّدُوا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ. تو اس آیت اوپر والی آیت میں تزودو کا کس پر عطف ہو رہا ہے؟ آیت کہتی ہے نا بھی وہ تزودو یعنی
وہ آخرت کا سامان تیار کرو، بہترین آخرت کا جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو یہاں تزودو کس پر دلالت کر رہا ہے؟ استحباب پر۔ کل آیت، اچھا اس تزودو میں مستحبات بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز شب بھی پڑھیں گے تو یہ بھی خیر، اچھا تقوی، اچھا خیر زاد ہے، بہترین زاد راہ ہے۔ تو کل آیت التی استدل بہا فی المقام، اسی طرح اتقوا اللہ والی آیت جس کے ذریعے اخباریوں نے استدلال کیا، وہ بھی استحباب پر دلالت کر رہی ہے۔ کم از کم اس کے بعض مصادیق میں مستحب موجود ہیں، تو وہاں تقوی اختیار کرنا واجب، لہذا یہ آپ کا استدلال تمام نہیں ہے۔ اب آگے ہیں ایک اور دلیل ان کی اخباریوں کی، ٹھیک ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں ایک اور دلیل کیا ہے؟ الاستدلال بالسنت، کیا مطلب؟ روایات کے ذریعے اصالت الاحتیاط پر استدلال ان کا۔ استدل الاخباریون بالطوائف من الروایات، میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، جو پہلے انہوں نے ایک روایت نہیں، روایات کے چند گروہ پیش کیے ہیں۔ دیکھیے ان روایات کا مضمون کیا ہے۔ یہ روایات کہتی ہیں بغیر علم کے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ یہ روایات مجتہد کو کہہ رہی ہیں بھی آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، جب آپ مقام اجتہاد میں تشریف فرمائیں، آپ کے ہر فتویٰ کے پیچھے علم اور معتبر دلیل ہونی چاہیے۔ ان روایات کا مضمون یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قیاس، استحسان اور غیر معتبر ادلہ کے ذریعے آپ کبھی فتویٰ نہ دیں، اگر دیں گے تو یہ فتویٰ دینا حرام ہے اور ممنوع ہے۔ ان روایات کا معنی یہ ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں شبہ تحریمیہ میں آپ کس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں؟ کیا شبہ تحریمیہ میں عدم حرمت کا آپ کو علم ہے؟ اصالت البراءت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اصولیوں کی کتاب کر کہتے ہیں آپ شبہ تحریمیہ میں اس جواز کا فتویٰ دیتے ہیں نا کہ بھی تدخین جائز ہے۔ یہ جواز کا آپ کا فتوے کے پیچھے علمی دلیل ہونی چاہیے، کوئی آیت ہو، کوئی روایت ہو، کوئی وہ کیا کہتے ہیں آپ کہیں دلیل معتبر ہو، ٹھیک ہے؟ شبہ تحریمیہ میں آپ کا فتویٰ بغیر علم کے ہے، کبھی ہے اور ممنوع ہے، چونکہ فرض یہ ہے کہ عدم حرمت کا آپ کو علم ہو سکتا ہے، واقع میں تدخین کیا ہو؟ حرام ہو۔ آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ جواز کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جب جواز کا فتویٰ دیا ہے تو کیا آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جائز ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ واقع میں کیا ہو؟ حرام ہو۔ یا وہ جو شبہ موضوعیہ والی مثال تھی، ایک مایہ پڑا ہوا ہے، خمر ہے اور احتمال ہے کہ وہ کیا ہو؟ خل ہو۔ آپ نے کہا اصالت البراءت جاری کریں، تو ہو سکتا ہے واقع میں وہ کیا ہو؟ خمر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جہاں حرمت احتمالی ہے وہاں کیسے جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ برات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تدخین جائز ہے، یعنی یہ جو مایہ پڑا ہوا ہے اس کا پینا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ہو سکتا ہے واقع میں تدخین کیا ہو؟ حرام ہو، اور یہ جو مایہ پڑا ہو یہ کیا ہو؟ تو یہاں آپ بغیر علم کے فتویٰ نہ دے جواز کا، بلکہ احتیاط کی بات کریں، اجتناب کی بات کریں۔ اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط۔ روایات کہتی ہیں کہ آپ جب تک آپ کو کسی کا شے کا علم نہ ہو، اس کے پیچھے معتبر دلیل نہ ہو، اس وقت آپ کو فتویٰ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں آپ کا جو اصالت البراءت کے ذریعے جواز کا فتویٰ ہے یہ بغیر علم کے ہے، ممنوع ہے اور حرام ہے۔ یہ چند روایات سے انہوں نے استدلال کیا۔ اس کا جواب دیکھیں، جواب جتنے استدلال خوبصورت ہوتے ہیں جواب بھی اتنے پھر علمی اور قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ اب لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، کیسے ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے، یہیں سے اب ہم کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اجتہاد کیا ہے اور کس طرح ادلہ سے تمسک کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، تو وہ جھکیں اور جا کے پاؤں چومیں مجتہد کے۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ مجتہد کرتا کیا ہے، اس کا اجتہاد ہے کیا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جناب فتوے دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ یہ جو مشکوک موارد ہے نا شبہ حکمیہ تحریمیہ میں، ایک دفعہ یہ ہم فتویٰ دیں کہ حکم واقعی یہی ہے کہ تدخین حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تدخین حرام ہے یا حرام نہیں ہے، حرمت کا احتمال ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اب یہاں آ کر کوئی مجتہد فتویٰ دے تدخین کا حکم واقعی ہے کہ وہ مباح ہے اور جائز ہے، یقیناً اس طرح کا فتویٰ دینا بغیر علم کے ہے اور ممنوع ہے اور حرام ہے، ٹھیک؟
اچھا کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں فرض یہ کہ حکم واقعی کا علم نہیں ہے، حکم واقعی پر کوئی دلیل معتبر موجود نہیں ہے۔ اگر دلیل معتبر موجود ہوتی تو پھر اصول عملیہ کو جاری کرنے کی ضرورت ہی فرض یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں حکم واقعی کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجتہد آ کر یہ فتویٰ دے بھی حکم واقعی یہ ہے کہ آپ کے لیے تدخین جائز ہے، یہ فتویٰ بغیر علم کے ہے۔ لیکن اصولی کیا یہی بات کرتے ہیں؟ کیا اصولی یہی کہتے ہیں کہ حکم واقعی یہ ہے کہ آپ وہ سگریٹ پی سکتے ہیں؟ نہیں جناب، اصولی کہتے ہیں حکم ظاہری یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مباح ہے اور حلال ہے۔ ٹھیک ہے جی، حکم ظاہری کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ حکم واقعی معلوم مجتہد ہے مقام حیرت مقام شک میں، حکم واقعی کا علم نہیں ہے۔ مجتہد آ کر باقاعدہ کہتا ہے بھی حکم ظاہری یہ ہے کہ آپ کے لیے تدخین جائز ہے مثلا، یا اس مائع کا شرب کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ ہاں اگر مجتہد کا یہی حکم واقعی ہے تو یہ فتویٰ بغیر علم کے ہوگا اور ممنوع ہے اور حرام ہے، لیکن مجتہد کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا۔ مجتہد کہتا ہے کہ بھی حکم ظاہری یہ ہے کہ آپ پی سکتے ہیں سگریٹ مثلا، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو فتویٰ دیا ہے کہ حکم ظاہری یہ ہے کہ آپ پی سکتے ہیں جواز مثلا وہ تدخین، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی ادلہ برات موجود ہیں، آیات ہیں، روایات ہیں، حکم عقل ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ مجتہد کا فتویٰ بغیر علم کیا ہے؟ یہ مجتہد کا فتویٰ حتماً کیا ہے؟ ہمارے پاس حدیث رف ہے، ہمارے پاس قاعدہ کوب عقاب بلا بیان ہے، ہمارے پاس آیات ہیں، ان آیات کی روشنی میں، ان حدیث کی روشنی میں مجتہد نے فتویٰ دیا ہے کس کا؟ برات کا۔ لہذا یہ برات کا فتویٰ دینا ایک حکم ظاہری ہے اور یہ کبھی بھی بغیر علم کے نہیں ہے، بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ کر لیں پھر آگے۔ الاستدلال بالسنت استدل الاخباریون بالطوائف من الروایات، روایات کے ایک گروہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ پہلا، حرمت الافتاء بلا علم، دلت طائفۃ من الروایات علی حرمت القول والافتاء بغیر علم، یعنی روایات کا ایک مجموعہ دلالت کرتا ہے کہ بغیر علم کے قول اور افتاء حرام ہے۔ اول افتاء بما لم يدل دلیل علی حجیتی، یا وہ فتویٰ بھی دینا جس کے پیچھے کوئی دلیل معتبر موجود نہ ہو، مثلا قیاس کی بنا پر کوئی فتویٰ دے دینا، استحسان کی بنا پر کوئی فتویٰ دے دینا۔ کا صحیحۃ حشام بن سالم قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ما حق اللہ علی خلقہ، مخلوق خدا پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا ان یقولوا ما یعلمون، وہ بات کریں جن کا ان کو علم ہے، وَيَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جس کا علم نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے ایسا کیا، کیسا کیا؟ جس کا علم ہے وہ بات کریں، جس کا علم نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر ایسا کیا فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا۔ وَبِهَذَا الْمَضْمُونِ روایات کثیرۃ فی نفس الباب، اسی باب میں بہت ساری روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں بغیر علم کے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ یلاحظ علیہ ان المستفاد من الروایات هو ان الافتاء بعدم الحرمت الواقعیہ فی مورد شبہ یعد قولا بلا علم، جناب شبہ حکم تحریمیہ میں یہ فتویٰ دینا کہ حرمت واقعی یہ ہے کہ حرمت واقعی نہیں ہے، واقع میں یہ کام حرام نہیں ہے، یہ قول بلا علم شمار ہوتا ہے۔ یعنی مجتہد اگر آ کر یہ فتویٰ دے کہ سگریٹ کا پینا حرام واقعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ کا پینا جائز ہے، حکم واقعی یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز اور حرام واقعی، یہ فتویٰ بلا علم ہے۔ وَهَذَا مِمَّا يَحْتَرِزُ عَنْهُ الْأُصُولِيُّونَ، اصولی اس سے بچتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اصولی کب یہ بات کرتے ہیں؟ اصولی یہ نہیں کہتے کہ حکم واقعی جواز ہے، ٹھیک ہے، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْمَنْعِ ظَاهِرًا، اصولی یہ کہتے ہیں ظاہراً، حکم ظاہری یہ ہے کہ یہ کام ممنوع نہیں ہے، چونکہ ان کو ممنوعیت اور حرمت پر کوئی قطعی دلیل نہیں ملی، لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ ظاہراً سے مراد حکم ظاہری یہ ہے کہ وہ ممنوع نہیں ہے۔ حتی یعلم الواقع مستنداً الی الادلۃ الشرعیۃ والعقلیہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم واقعی پر، یعنی جب تک کہ ہمیں حکم واقعی کا علم نہ ہو جائے، حکم ظاہری یہ ہے،
اب مجتہد مقام افتاء میں ہے، بیچارہ پریشان بیٹھا ہے، شک اور تردید کی حالت میں ہے، ادھر سے وہ فتویٰ پوچھنے والے بہت سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو مجتہد کہتا ہے بھی حکم ظاہری یہ ہے، یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے حکم واقعی کا، وہ ادلہ شرعی اور عقلیہ سے، فلیس قولا بلا علم، لہذا مجتہد کا حکم ظاہری کا فتویٰ دینا یہ بلا علم فتویٰ نہیں ہے، وہ نفس ما یقصد الاصولی، اصولی بھی یہی کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، حکم ظاہری یہ کہ حرام نہیں ہے، سمجھا کی بات؟ یہ اب اگلا ذرا توجہ فرمائیں، کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ گروہ ہے جن سے استدلال کیا کس نے؟ اخباریوں نے، کس پر استدلال کیا؟ احتیاط پر۔ کچھ روایت زبانی سن لیں اس کو، ابھی کتاب کو چھوڑیں، کچھ روایات کہتی ہیں قبل الفحص احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، فتویٰ دینے میں، حکم لگانے میں احتیاط سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط۔ یہ روایات ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ قبل الفاظ، چھان بین سے پہلے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک۔ میں ایک مثال دیتے ہیں، ایک شخص 5ویں یا 6 امام کی خدمت میں حاضر ہویا، سوال کرتا ہے، ابن رسول اللہ، 2 شخص ہیں جو حج پر جاتے ہیں، دونوں حالت احرام میں ہیں، دونوں مل کر اکٹھے شکار کرتے ہیں، شکار بھی ایک چیز کا کرتے ہیں، حالانکہ شکار کیا ہے؟ حالت احرام میں مکروہ ہے۔ اب کہتے ہیں مولا کسی نے پوچھا تھا، پھر میں نے کہا آپ سے پوچھ کو ذرا ان کو مسئلہ بیان کروں نا، مجھ سے یہ کسی نے یہ پوچھا ہے تو میں آپ سے پوچھ کر مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ 2 بندے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، حالت احرام میں، دونوں نے اکٹھے شکار کیا، ایک شکار، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ چونکہ آیا وہ جس کا شکار کیا ہے اس کو مد نظر رکھیں، شکار ایک ہے تو کفارہ بھی دونوں پر مشترکہ ایک ہونا چاہیے، یہ شکار کرنے والوں کو دیکھا جائے گا، غلطی کرنے والے 2 ہیں تو ہر شخص کا علیحدہ کفارہ واجب ہوگا۔ پوچھ رہے کیا ہوگا، آیا ایک کفارہ ہوگا یا ہر ایک پر مستقل کفارہ واجب ہوگا؟ اچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک پر علیحدہ کیا ہوگا؟ کفارہ واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں یعنی جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں نا، ان کو مد نظر رکھا جائے گا، 2 کفارے واجب ہوں گے۔ اچھا جی، امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے انہوں نے استدلال کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اذا اصبتم مثل ھذا، اگر تمہیں کہیں ایسا مسئلہ درپیش آ جائے، فلم تدرو، اور تمہیں اس مسئلے کا علم نہ ہو، فعلیکم بالاحتیاط، تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ حتی تسألوا عنہ، جہاں تک کہ آپ جا کر کسی اہل ذکر سے، مجھ امام سے جب تک پوچھ نہ لیں، فتعلموا، اب آپ کو اس کا علم حاصل ہو جائے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اگر اس طرح کی صورتحال پیش ہو، آپ کو ایک شے کا حکم واقعی معلوم نہ ہو، تو آپ کیا کریں؟ احتیاط کریں۔ اس کا مطلب ہے یعنی جب تک علم نہیں ہے، علم سے پہلے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں جب تک حلیت اور حرمت کا علم نہ ہو، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو فوراً برات کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ استدلال آیات کے ذریعے، روایات کے ذریعے۔ جواب دیکھیے، فرماتے ہیں اکثر ایک نقطہ ہے، ویسے اکثر جو نزاع اور جھگڑے ہوتے ہیں نا، علمی جھگڑے ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع نزاع مشخص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو ادلہ پیش کی جاتی ہیں لیکن وہ موضوع سے مربوط نہیں ہوتی ہیں۔ جناب فرماتے ہیں شبہ حکمیہ تحریمیہ میں موضوع نزاع ہمارا یہ ہے کہ مجتہد فحص کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور جہاں جہاں دلیل کے موجود ہونے کا احتمال ہوتا ہے وہاں دلیل کے پیچھے جاتا ہے، ٹھیک ہے، چھان بین کرتا ہے، کافی تلاش کے بعد جب اس کو کوئی دلیل نہیں ملتی، اب وہ برات کا فتویٰ جاری کر رہا ہے۔ آپ نے کہا قبل الفاظ احتیاط کرنی چاہیے، ہم بھی قائل ہیں قبل الفاظ کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط۔ ہماری موضوع بحث ہے، موضوع نزاع ہے بعد الفاظ، مجتہد نے فحص کیے، چھان بین کیے، جہاں جہاں سے دلیل مل سکتی تھی وہاں گیا ہے، اب یاس نا امید ہو گیا ہے، اب جا کر وہ کیا اس کا فتویٰ جاری کرتا ہے، وہ مثلا برات کا فتویٰ جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ روایات کہتی ہیں قبل الفاظ احتیاط، ہم بھی اس کے بعد کے قائل ہیں، لہٰذا ان روایات سے بھی آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور اگلی روایت وہ بھی بیان کرتا ہوں، پہ ترجمہ آسان ہے۔ کہتے ہیں کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ انسان کو شک اور شبہ کی حالت میں وقوف کرنا چاہیے،
یعنی جہاں شک اور شبہ وہاں پہ آپ کیا کریں؟ توقف کریں، وہاں فتویٰ نہ دیں۔ توقف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط کریں، یعنی ارتکاب سے بہتر ہے وہاں پر کیا کرنا؟ احتیاط کرنا۔ جہاں شک و شبہ ہے وہاں پر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے تدخین حرام ہو، لہذا آپ نہ کریں تدخین۔ ممکن ہے آپ تدخین کریں، حرام کا ارتکاب کریں اور ہلاکت میں پڑ جائیں۔ لہذا جہاں پر شک و شبہ ہے وہاں پر کیا کریں؟ آپ توقف کریں، احتیاط کریں، اور یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور فرماتے ہیں کہ البتہ ان روایات، اس کا پھر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ روایات تین طرح کی ہیں۔ بعض روایات شبہ موضوعیہ کو بیان کاری ہیں، وہاں اصولی حتیٰ اخباری بھی اصالت البرات کے قائل ہیں۔ بعض روایات شبہ معصورہ کو بیان کر رہی ہیں۔ بعض روایات ان میں سے جو آپ نے پیش کی ہیں ان میں سے وہ استحباب حضرات کرتی ہیں۔ آپ کا مدعا ثابت، ترجمہ کریں، دیکھیں ان کا آسان کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الثانیہ سے مراد روایات کا ایک گروہ، ما ورد من الامر بالاحتیاط قبل الفاظ، وہ روایات ہیں جو وارد ہوئی ہیں وہ ہمیں احتیاط کا حکم دے رہی ہیں فحش سے پہلے۔ رویہ عبد الرحمن یا روا عبد الرحمن بن حجاج قال سألت ابا الحسن، یہ ابو الحسن سے مراد ظاہراً امام رضا علیہ السلام مراد ہیں۔ ان رجلین، کہتے میں نے امام سے پوچھا دو مردوں کے بارے میں، اصحابا سیدن، اکٹھے انہوں نے شکار کیا، وہما محرمان، دونوں احرام کی حالت میں تھے، الجزاء بینہما، جزا سے مراد کفارہ، کیا کفارہ مشترکہ ہوگا، ایک ہی ہوگا دونوں پر، او علی کل واحد منہما جزاء، یا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کفارہ ہوگا؟ قال، امام نے فرمایا لا، اکٹھے نہیں ہوگا، بل علیہما ان یجزیا کل واحد منہما الصید، ہر کوئی اپنے شکار کا کفارہ دے۔ قلت، تو میں نے کہا، راوی کہتے ہیں میں نے امام سے کہا، ان بعض اصحابنا سألنی عن ذالک، اصل میں یہ مسئلہ بعض مومنین نے مجھ سے پوچھا تھا، فلم ادر ما علیہ، مجھے اس کے جواب کا پتہ، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فقال، امام نے فرمایا، اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط، جب اس طرح کی صورتحال پیش ہو اور تمہیں علم نہ ہو تو فعلیکم بالاحتیاط، تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط، حتی تسألوا عنہ، یہاں تک کیا کر امام سے پوچھ لو، فتعلموا، اب جب تک تمہیں علم حاصل نہ ہو، جب تک علم حاصل نہ ہو اس وقت تک احتیاط کرو۔ یلاحظ علیہ ان هذه روایت ناظرۃ الی الاحتیاط قبل الفاظ، یہ روایات کہہ رہی ہیں کہ فاظ سے پہلے آپ احتیاط کریں، وہی خارجۃ عن مورد الکلام، خدا کے بندے ہمارا موضوع بحث ہے بعد الفاظ، قبل الفاظ تو ہم بھی قائل ہیں کہ آپ احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ إِذَا فَحَصَ عَنْ دَلِيلِ الْحُرْمَةِ فِي مَزَانِهِ، بات یہ ہے کہ جب مجتہد چھان بین کرے حرمت کے دلیل کے بارے میں، فی مزانی، جہاں جہاں تک وہ دلیل موجود ہو سکتی ہے، وَلَمْ يَعْثُرْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اس نے چھان بین کی اور اس کو کوئی دلیل نہیں ملی ہے، تو یہ بعد الفاظ ہے۔ آپ روایات پیش کریں جو کس کو بیان کریں؟ قبل الفاظ۔ الثالثہ، اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں، پھر الرابعہ کل پڑھیں گے۔ لزوم الوقوف عند الشبہ، وہ روایات کا ایک مجموعہ ہے، وہ کہتے ہیں شبہ کے وقت آپ رک جائیں، فتویٰ نہ دیں۔ ہونا کا روایات تدل علی لزوم الوقوف عند الشبہ، شبہ یعنی شک کے وقت لزوم، واقف یعنی وقوف یعنی رک جانا لازمی ہے۔ وَأَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الْاقْتِحَامِ فِي الْحَلَقَةِ، اور ہلاکت میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ البتہ خیر افضل و تفضیل ہے، یہاں پر استحباب مراد نہیں، ضروری ہے کہ آپ بچ جائیں، اقتحام کا مطلب پڑھنا، یعنی ہلاکت میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، کچھ روایات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نمبر 1، روا داود بن فرقد ان ابی شیبہ ان احدہما علیہ السلام، اصل میں یہ تردید راوی کی طرف سے ہے، یا پانچویں امام سے اس نے پوچھا یا چھٹے امام سے۔ قال، امام نے فرمایا، الوقوف عند الشبہۃ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، شبہ کے وقت، شک کے وقت، اب ذرا دیکھیے حرمت تحریمیہ میں، وہ شبہ تحریمیہ میں حرمت کا احتمال ہے نا، یہاں شبہ ہے تو شبہ کے وقت وقوف بہتر ہے ہلاکت میں پڑھنے سے۔ روا مسعد بن زیاد ان جعفر علیہ السلام، ان ابی جعفر ہونا چاہیے، یا ان جعفر ان آبائہ ان ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال، امام نے فرمایا، لا تجامعوا فی النکاح علی الشبہ، شبہ پر نکاح میں جمع نہ ہو جاؤ۔ مثلا میں بیان کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، لڑکی لڑکے کا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں،
اس لڑکے نے یا لڑکی نے ایک دوسرے کے کسی ماں کا دودھ پیا ہو، شک پڑ جائے پتہ نہیں اس نے پوری مدت دودھ پیا تھا، جیسے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یا دودھ پورا نہیں پیا تھا، شبہ ہے، تو جہاں شبہ ہو تو وہاں آپ وہ نکاح ان کا نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ وَقِفُو واو علیحدہ ہے، کفو امر ہے، کفو، اور رک جاؤ عند الشبہ، شبہ کے وقت، فإن الوقوف عند الشبہ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، روا فی الذکر قال نبی دع ما یربیکا، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، الا ما لا یربیکا، یہاں تک کہ تمہیں شک نہ ہو، تو شک کے جو جس کا شک ہو اس کو کیا کرو، چھوڑ دو۔ تو یہ روایات کیا کہتی ہیں؟ سب روایات کہتی ہیں چونکہ شبہ تحریمیہ میں ہمیں شک ہے، لہذا ان سے وقوف کرو، رک جاؤ، یعنی احتیاط کرو۔ صاحب کتاب فرماتے یلاحظ علی الاستدلال بهذه الطائفة من الاحادیث، احادیث کا جو یہ گروہ ہے اس کے ذریعے جو استدلال کیے گئے اس پر اعتراض یہ ہے، اما انها راجعۃ الی الشبہۃ المحصورہ، یہ روایات یا تو شبہ محصورہ کو بیان کر رہی ہیں، شبہ محصورہ آگے آ رہا ہے، شبہ محصورہ کا مطلب یہ ہے کہ دو برتن پڑے ہوئے ہیں، ایک میں خمر ہے، ایک میں یعنی وہ خل ہے یا حلال مائع ہے، اور اس شبہ کے اطراف بھی محدود ہیں، شبہ معصورہ کے بیان کرے گا، وہاں احتیاط کی جاتی ہے، وہ اس کو بیان کری، شبہ معصورہ کو بیان کری، شبہ تحریمیہ کو بیان نہیں کری۔ دیکھیے فرماتے ہیں ان میں سے بعض روایات راجعۃ الی الشبہۃ المعصورہ التی عالم بوجود الحرمت فیہا، جس میں حرمت کی موجودگی کا علم ہوتا ہے، یہاں کیا حرمت تدخین کا علم ہے؟ نہیں ہے۔ وذالک بقرینۃ الحلقہ، کہاں سے پتہ چلا ہے وہ شبہ تحریمیہ ہے؟ چونکہ کہا ہے کہ کہیں تم ہلاک یہ کام نہیں کرو گے تو کیا پڑ جاؤ گے، تو وہ شبہ تحریمیہ کی بات کر رہے ہیں، کما فی الحدیث الاول، جس طرح کہ پہلی حدیث میں ہے، اور راجعۃ الی شبہۃ الموضوعیہ، یا بعض جو دوسری روایت ہے وہ کس کو بیان کر رہی ہے، شبہ موضوعیہ میں تو جناب اخباریین سب آپ بھی اصالت البراءت کے قائل ہیں، تو دوسری روایات شبہ موضوعیہ کو بیان کر رہی ہیں، التی لم یکن احد بالاحتیاط فیہا، اس میں شبہ موضوعیہ میں کوئی بھی احتیاط کا قائل نہیں ہے، حتی خود اخباری بھی، کما فی الحدیث ثانی، او محمولۃ علی الاستحباب، یا بعض روایات ہیں جن کا استحباب پر حمل کریں گے، کما فی الحدیث الاخیر، لہذا یہ بھی آپ کا استدلال درست۔ سب سے اہم دلیل ان کی یہ حدیث و تسلیث ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو کل پڑھیں گے، وصلی اللہ علیہ وسلم۔